ٹھیک ہے، یہی ٹائمنگز والا حساب کتاب ہم وہاں پہ بھی رکھتے ہیں۔ مسئلہ آتا ہے ہمارے ایک ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا کہ ان کے پاس ایک لمیٹڈ نمبر آف نفری ہے۔ پھر ڈی ایس پی صاحب سے ڈسکس کر کے ہم نے کہا کہ نفری بھی ہم ادھر لگا لیں گے، لیکن یہ جو روڈ ہے نا یہ ہے بین الصوبائی روڈ، انٹر پروونشل روڈ ہے۔ میری حدود ہے ٹیکسلا تک، ادھر سٹارٹ ہو جاتا ہے کے پی سے۔ اب کے پی والی سائڈ پہ کون روکے گا ان کو؟ پوائنٹ نمبر 1 ایک کنسیڈریشن ہماری یہ تھی کہ ہم اپنی حدود میں تو یہاں پہ روک دیں گے ادھر سینٹری، وہاں سے جو آ رہی ہے اس کو کون روکے گا؟ ظاہری بات ہے وہ تو پروونشل کوآرڈینیشن ہے، میں اپنے لیول پر تو کنسرن اسی سے بھی بات کر لوں گا، لیکن پوائنٹ وہی ہے، وہ کہے گا کہ بھی ہمارے یہاں تو ایشو نہیں ہے تو ہم کس بنیاد پہ ان کو روکیں وہاں پہ؟ مسئلہ یہ آ رہا تھا اگر 2 پنجاب کی تحصیلوں کا بھی مسئلہ ہوتا تب بھی ہم آپس میں کچھ سیٹلمنٹ کر رہے تھے، لیکن جہاں تک آپ لوگوں نے 5-6 مسئلے بتائے ہیں نا وہ سب کے سب اسی سے کنیکٹڈ ہے، ہیوی ٹریفک سے کنیکٹڈ ہے۔ تو پھر ڈی ایس پی صاحب سے بھی میں نے صبح میٹنگ کی، بھی وہ گئے ہیں میرے خیال میں سی پی او صاحب کے پاس کوئی، وہاں پہ انہوں نے میٹنگ کال کی تھی۔ تو یہ بالکل جائز آپ لوگوں کی وہ ہے، ہم خود بھی اس میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل وہ ہیں۔ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک سوال یہ ہے کہ کس اوقات میں سب سے زیادہ ٹریفک جیم ہوتی ہے، پہلے تو ہم اس کو لمٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے حساب سے ہم کوئی نہ کوئی ڈیسیشن لے لیتے کہ یار ان اوقات میں تو کمپلیٹ بین کر لیتے ہیں۔ بے شک تھوڑا سا اس طرف سے بھی ہوگا، ظاہری بات ہے وہ لوگ بھی بزنس کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ایشوز کا بناتے ہیں، ہم کمپلیٹلی اس کو بین نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے بھی پاسبل نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ روڈ بھی بند ہے، وہ روڈ بھی بند ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ان کو بھی ایگزٹ دینا ہے، ظاہری بات ہے دوسرے پروونس میں جا رہے ہیں، ایسی بات ہے نا، دوسری جگہ پر بھی جا رہے ہیں۔ اب ہم کوئی نہ کوئی اس کا ٹائمنگ رکھ لیتے ہیں، بالکل جنون آپ لوگوں کی کنسرن ہے، مجھے آپ لوگ بتائیں کہ بھئی کن کن اوقات میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے کہ ہم اس بریکٹ میں رکھ لیں جس طرح یہاں پہ ہم نے بریکٹ رکھی ہوئی ہے کہ بھئی صبح کے وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لوگوں نے دفتر جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، شام کے وقت بہت رش ہوتا ہے، تو اس بریکٹ میں ہم نے ان کو بند کر دیا۔ یہ پالیسی ہم ادھر بھی اپنا دیتے ہیں، جس طرح آپ نے گزارش کی ہے کہ دن کے وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، اب دن تو پورا 12-14 گھنٹوں کا ہوتا ہے، اب اس میں کمپلیٹ بھی بند کریں گے تو یہاں پوری جی روڈ پہ لائنیں لگ جائیں گی اور اس طرف بھی لائن لگے گی، اور وہاں پہ بھی سنگل روڈ ہے تو اگر لائن وہاں پہ بھی لگتی ہے تب بھی ٹریفک کا مسئلہ آپ کا نہیں حل ہوگا۔ تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی آؤٹ لیٹ ہم دیں گے، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے بھی ڈیمانڈ اس میں پوری کریں گے تاکہ سسٹم چلتا رہے ہمارا۔ نہیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ مقصد ہو میں تو کمپلیٹلی بین کرا دوں، مطلب آرڈر ہی کرنا ہے نا، کروا دیں گے، پورا بین کرا دیں گے، لیکن آرڈر کروانے سے زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ کس حد تک اس کو امپلیمنٹ ہم کر سکتے ہیں، کس حد تک ہمارے ریسورسز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے، اور کس حد تک وہ ہمارے لیے افیکٹو ہے، فائدہ مند ہے اس کے لیے۔ آپ کہتے ہیں تو آرڈر تو کل ہی میں کرا دوں گا کہ کمپلیٹ بین ہو گئے، لیکن امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ نہیں کمپلیٹ بین کے بین انٹر پروونشل ہارمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے دس روڈ از اویلیبل، دس از ناٹ کہ جی آپ نے یہ روڈ تو یوز ہو رہا ہے شام کے بعد، ہاں تو یہ آپ استعمال کریں، یہ تو بالکل یوز ہو اس رہا ہے۔ کو اس میں آپ یہ دیکھیں، میں اگر کہیں گے تو میں آپ کو وہ نوٹیفیکیشن لا دوں گا کہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا یہ شروع ہی نہیں ہوا، تو آپ نے اکھیڑ ساری دے دی، اور یہ اکھیڑنے کے بجائے آپ نے الٹرنیٹ روٹ جو اویلیبل تھا جو چھوٹا تھا وہ بھی اکھیڑ دی۔ تو عید صاحب آپ بتائیں کیا اس یہ اچھا ڈاکٹر صاحب گاؤں کی طرف روکنے کے لیے ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے، ہاں جی گاؤں کی طرف روکیں گے اسپیس نہیں ہے، گاڑیاں کہاں جائیں گی جو ادھر سے آئیں گی؟ آپ جی پیچھے جی آپ بولیں۔ تھوڑی سی سر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کس شہر میں ہے کہ دن رات ہیوی ٹریفک چلے؟ جی نہیں وہ اصل میں سر میری ایک منٹ میری بات سنیں نا، تھوڑا مجھے وہ بات کرنے چلے چلے اس کے بعد بھائی جان میری بات سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ وہ لوگ بزنس کر رہے ہیں، اب بزنس انسانی جانوں پہ ہوگا کیا؟ انسانی آبادیوں کی قیمت پہ ہوگا، مریضوں کی قیمت پہ ہوگا، اسکول جانے والے بچوں کی قیمت پہ ہوگا، یا ڈیوٹیز پہ جانے والوں کی قیمت پہ ہوگا، یہ اس کاسٹ پہ تو کوئی بزنس دوبارہ نہیں کیا جا سکتا، بے شک کسی کا کھربوں ڈالر کا نقصان ہو جائے وہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک کے پی کا بزنس ہے، اتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس کی ٹرانسپورٹ بڑی تعداد میں یہاں پہ چل رہی ہے، 22 ویلر ٹریلر کنٹینر ان کے وہ کیوں چل رہے ہیں یہاں پہ سر؟ ان کے لیے 2 نیئرسٹ موٹر انٹرچینج ہے، پورٹ نجیب اللہ ہے، چیشیاں ہے، وہ اس پہ کیوں نہیں چڑھاتے اپنی ساری گاڑیاں؟ وہ بات صحیح ہے۔ ایک بات یہ، دوسرا جہاں تک ڈیمپرز کا معاملہ ہے، اس کا کرش اگر رات کو چلے یا دن کو، اس میں تو کوئی ایسی سبزی تو ہے نہیں کہ وہ خراب ہو جائے گی۔ ہم اسی بھی ایگری کر رہے ہیں نا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اگر آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھوڑا سا دیکھیں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو رات تک محدود فوری طور پہ نہ کیا جا سکے۔ دن کے اوقات میں دیکھیے وہاں پہ خانپور ڈیم کے لوگ آتے ہیں،
विजिटर्स आते हैं, टेक्सटाइल म्यूजियम ये एक हेरिटेज है बहुत बड़ा, उस पे जब यानी कि 200 ट्रक आएंगे उनको कहाँ करेंगे हम, किस जगह पे रोकेंगे? मतलब कहाँ हम अपनी बताएंगे? दूध देखिए, में ही मैं करूँगी। आपको बात कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, नहीं, और हम- आपने मेरी बात सुने ना, आप हमें इस सिचुएशन में ना डालें कि हम आपकी जगह आपका काम करें। बेसिकली आप भी ये काम है कि जो आपके एरिया में आते हैं ना, वो मेन इस रोड पे आए, जिस रोड पे आते हैं पहले आपने ये उखेड़ दिया, वो भी उखेड़ दिया, तो नहीं, जाएंगे ये ये? हमने तो बुजुर्गों, किया बात नहीं, सुनिए। ये तो गवर्नमेंट ने किया पटेल ना। साहब बात सुने, मैं आपसे पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट देखिए मैंने